حالانکہ میں ایک بات اور بول دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں، پہلے یہاں تھے، اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے، ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، مولانا شمیم فوزی صاحب، آپ کے بہار کے شیخ اشفاق سلفی صاحب، اور بہت سارے اہل حدیث علماء ان کی ٹیم میں شامل تھے۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی، اور ابھی جو ان کی سوچ سامنے آ رہی ہے ان کے بیانات سے، وہ بہت الگ ہو چکی ہے۔ اب وہ اہل حدیثوں کو بھی ایک فرقہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں، کسی ایک بھی اہل حدیث عالم کا نام نہیں لیتے، ان علماء کا نام لیتے ہیں جن کے عقیدے میں منہج میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے وہ اہل حدیث نوجوان جو اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے تھے، مانتے تھے، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اب جب ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے ہیں تو ہمیں یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اچھے کام کا ہم سپورٹ کریں گے، غیر مسلموں کے درمیان انہوں نے جو بھی اسلام کی تبلیغ کی ہے یا کر رہے ہیں ہم کریں گے، مگر آج کے ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرق آ چکا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے، قبر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور حرام اور بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے بچے ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بدعت ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آج ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں، اور یہاں کی اہل حدیث جماعت سے جو ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے، اس کا اثر اب ان کی اسپیچ پر، ان کے بیان پہ صاف نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر کوئی مرد میک اپ کرنے والی لڑکی کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس مرد کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اب صاحب ہمارے پڑوسی ملک کی جو میڈیا ہے اس میں بوال ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑی گندی سوچ کے انسان ہیں اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو بات کی 100% سچی بات۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، لڑکی اگر بے پردہ ہے اور اس کے سامنے کوئی مرد ہے تو وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرد ہے تو اس بے پردہ اور بے حیا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں فرق تو آئے گا، اس کے دل کے اندر ہیجان آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں صاحب بھابھی کو ہم ماں سمجھتے ہیں، دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کے پورے مارکیٹ کی سیر کرا رہا ہے، بھابھی چپک کر کے بیٹھی ہے دیور کے ساتھ۔ بند کرو یہ بے غیرتی، تمہاری بھابھی تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور بھابھی کو کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا کہ وہ دیور کے ساتھ اس طریقے سے چپک کر کے بائک پر سیر کرے۔ جیجا کے ساتھ سالی گھوم رہی ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے جملہ بنا لیا سالی آدھی گھر والی۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ گندے گندے مذاق کر رہی ہے، بیہودہ مذاق کر رہی ہے، جیجا بھی مزے لے رہا ہے، حرام ہے، بے غیرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو گاؤں کے محلے کے اجنبی لڑکوں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری لڑکی سیانی ہو گئی، جوان ہو گئی، یہ لڑکا انجان لڑکا ہے، میری لڑکی کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں، اس کو ہم گھر میں آنے نہیں دیں گے، جس طریقے سے اپنے گاؤں کے محلے کے انجان لڑکوں سے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں، ویسے ہی کزن سے بھی دور رکھیے۔ ماما کا لڑکا، موسی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ سارے رشتہ دار آپ کی لڑکی کے لیے غیر محرم ہیں۔ غیر محرم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ غیر محرم اس کو بولتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے۔ آپ کے لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، چاچا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، تایا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی غیر محرم لڑکے ہیں، جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کو منع کر دیجئے کہ نہیں، اس کے ساتھ سیلفی جا کے مت لے لینا، تو شادی میں اس کے ساتھ جا کے مت کھڑی ہو جانا، اس سے دور رہنا، پردے میں رہنا، وہ تیرے لیے غیر محرم ہے۔ یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ذرا اس پر بھی بولیے گا، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔ سال کے 4 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود
اور انڈیا کے کونے کونے سے علماء اور مقررین کو بلانے کے باوجود اگر سیمانچل کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر نشہ پایا جا رہا ہے، اگر زنا پایا جا رہا ہے، اگر سود اور سٹا اور لاٹری پائی جا رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے جلسوں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے پروگراموں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اتنا بڑا خرچ کرنے کے بعد اور اتنے پروگرام کرنے کے بعد سماج آج کہاں جا رہا ہے؟ آج کیوں دن بدن برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دن بدن کیوں نیکیاں گھٹتی چلی جا رہی ہیں؟ وَمَاذَا عَمِلَ